السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج ہمارا 21واں لیکچر ہے لائف اینڈ لیونگ 2 کا. تو پچھلے لیکچر کے اندر ہم نے پاکستان کی جو اہم معدنیات تھی اس کے حوالے سے جو وہ ڈسکشن کی تھی. آج ہم بات کریں گے کہ پاکستان کے اندر زراعت کی اہمیت کیا ہے اور پاکستان میں جو زرعی پسماندگی کی وجوہات اور اسباب ہیں، ریزنز ہیں، وہ کیا ہیں، ان کو آج ہم ڈسکس کریں گے. پاکستان کی معیشت کے اندر زراعت کو بڑی اہمیت حاصل ہے. زراعت پاکستان کا وہ واحد شعبہ ہے جس میں خام ملکی پیداوار کا 23% حصہ حاصل ہوتا ہے. MCQs ہے آپ کا. پاکستان میں کام کرنے والی آبادی کا 50% سے زائد حصہ جو ہے وہ زراعت سے روزی کماتا ہے. نوٹ کیجئے اس کو، MCQs ہیں. ملکی آمدنی کا 60% سے زیادہ زرعی شعبے کی برآمدات سے حاصل ہوتا ہے. اور پاکستان ان چند ترقی پذیر ممالک کی صف میں شامل ہے جہاں زرعی پیداوار میں ترقی کی شرح بہت زیادہ ہے. پاکستان کی کل زیر کاشت رقبے کا 50% پنجاب میں ہے، یہ بھی نوٹ کیجئے گا. صوبہ سندھ میں 1/3 ہے، نوٹ کریں اس کو بھی. اور زراعت کے نقطہ نظر سے صوبہ پنجاب اور سندھ کے جو میدانی علاقے ہیں وہ بہت اہم ہیں. پاکستان میں زرعی پیداوار سال میں 2 مرتبہ حاصل کی جاتی ہے، یہ بھی آپ کا MCQs ہے، نوٹ کریں، جس کو کروپنگ سیزن بھی کہتے ہیں، یعنی فصلوں کے موسم. ان میں 2 طرح کی فصلیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے فصل ربی اور ایک ہوتی ہے فصل خریف. فصل ربی سے مراد وہ فصلیں ہیں جو اکتوبر میں کاشت کی جاتی ہیں. ٹھیک ہے جی، MCQs ہیں، نوٹ کریں. اور مئی میں ان کی کٹائی ہوتی ہے، نوٹ کریں اس کو. اور فصل ربی کا موسم اکتوبر سے مارچ تک رہتا ہے. ٹھیک ہے جی، اس میں گندم، جو، چنے اور تیل کے بیج کاشت ہوتے ہیں. یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کو نوٹ کیجیے گا، یہ سارے آپ کے MCQs ہیں. اسی طرح فصل خریف ہے، اس سے مراد وہ فصلیں جو جون میں کاشت کی جاتی ہیں اور ستمبر میں ان کی کٹائی کی جاتی ہے. فصل خریف کا موسم یہ جون سے سپتمبر تک رہتا ہے اور اس میں چاول، مکئی، کپاس، گنا، جوار اور باجرہ کاشت کیا جاتا ہے. یعنی یوں کہہ لیں کہ یہ جو سیزن ہمارا چل رہا ہے، آج جولائی کا مہینہ چل رہا ہے، تو یہ فصل خریف کا موسم ہے. ان مہینوں کے اندر جو فصلیں کاشت کی جاتی ہیں وہ فصلیں خریف جو وہ کہلائیں گی. ٹھیک ہے جی. ان میں بھی MCQs ہیں کہ کب کی کاشت کی جاتی ہیں، جون میں کی جاتی ہیں، کٹائی کب کی جاتی ہے، ستمبر میں کی جاتی ہے، کب تک جو وہ موسم رہتا ہے، جون سے سپتمبر تک رہتا ہے. ٹھیک ہے جی. غذائی فصلیں وہ فصلیں جن سے ہم اپنی غذائی ضروریات پوری کرتے ہیں، وہ غذائی فصلیں کہلاتی ہیں. اس کے اندر گندم ہے، چاول ہے، مکئی ہے، باجرہ ہے، جوار وغیرہ جو ہے وہ یہ آبادی کی غذائی ضروریات کو پوری کرتی ہیں. پھر نقد آور فصلیں ہوتی ہیں، یہ وہ فصلیں ہوتی ہیں جو ہماری ضروریات سے زائد کاشت ہوتی ہیں. ان کو ہم دوسرے ممالک کو برآمد کر کے زر مبادلہ کماتے ہیں اور نقد آور ان کو فصلیں کہا جاتا ہے. فار ایگزامپل ان میں کپاس ہے، ٹھیک ہے جی، چاول ہے، گنا ہے، تمباکو وغیرہ شامل ہیں. یہ نقد آور فصلیں ہیں. زراعت کی امپورٹنس کیا ہے پاکستان کے اندر؟ پاکستان کے قیام کے بعد زرعی شعبے میں ملک کی جو ترقی اور خوشحالی کا جو چیز باعث بنی وہ زراعت تھی. زراعت سے روزگار کے مواقع حاصل ہوتے ہیں. زراعت پیشہ بھی ہے اور عبادت بھی ہے. MCQ ہے آپ کا. پاکستان میں زراعت 50% لوگوں کو بالواسطہ یا بلا واسطہ طور پر روزگار مہیا کرتا ہے. ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی جب وہ بندہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنا روزگار سیدھا کر لیتا ہے. دوسری چیز آتی ہے جی غذا کی فراہمی کے زرعی ملک ہے اور ہمارے ملک کی مشہور فصلیں گندم، چاول، مکئی، گنا وغیرہ ہیں اور پاکستان کی غذائی فصلوں کی پیداوار میں یہ خود کفیل ہے. اور پاکستان کی نہ صرف معاشی بلکہ صنعتی اور تجارتی ترقی کا انحصار بھی زراعت کے اوپر ہے. اور اب چونکہ جدید دور ہے تو جدید دور کے اندر زراعت کو جدید مشینوں اور جدید تقاضوں کے مطابق جب ترقی دی جا رہی ہے. تو پہلے لوگ ہاتھوں سے جب وہ گندم کی کٹائی کیا کرتے تھے، اب مشینیں آ گئی ہیں، ہارویسٹر وغیرہ آ گئے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب بڑی سہولت ہو گئی ہے. پہلے بیلوں کے ساتھ ہل چلایا جاتا ہے، اب ٹریکٹر آ گئے، مشینیں آ گئی ہیں. اچھا جی، پاکستان میں زرعی شعبے سے 50% سے زائد عوام وابستہ ہیں، جس سے ملک کی ترقی اور قومی آمدنی میں اضافہ ہو رہا ہے. ملکی آمدنی میں زراعت کا 20.8% ہے. چھوٹے کسانوں کو آسان اقساط پر حکومت قرضے دیتی ہے اور لوگوں کو زیادہ سے زیادہ تاکہ جب روزگار ملے اور ملک میں خوشحالی ہو. پھر زراعت ہماری صنعتوں کے لیے خام مال بھی فراہم کرتی ہے، جیسے سوتی کپڑا، بناسپتی گھی، چینی اور دیگر صنعتوں کا خام مال ملک ہی سے حاصل ہوتا ہے، جس سے درآمد کا بوجھ کم ہو جاتا ہے. اور پھر پاکستان میں سبز انقلاب آنے کی وجہ سے زرعی شعبے کو غیر معمولی فروغ بھی ملا ہے اور اس سے پیداوار میں اضافہ بھی ہوا ہے. گندم میں خود کفیل ہونے کے بعد پاکستان 50,000 ٹن گندم ہمسایہ ملک ایران کو برآمد کرتا ہے.
چاول کی برآمد سے بھی قیمتی زرہ مبادلہ حاصل ہوتا ہے، پہلے بھی میں ذکر کر چکا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ پھر اس میں آم، تربوز، انگور اور دیگر پھلوں کی برآمد سے بھی کثیر زرعی مبادلہ کمایا جاتا ہے۔ درآمدات اور برآمدات میں توازن۔ پاکستان بنیادی طور پر ایک زرعی ملک ہے، زرعی اجناس جو ہے وہ برآمد کر کے ہم کثیر زرعی مبادلہ کما سکتے ہیں۔ اس کے عوض ہم دفاعی اسلحہ اور بھاری مشینری درآمد کر سکتے ہیں، جس سے ملک کی دفاع مضبوط ہوگا، اور دوسری طرف درآمدات اور برآمدات میں توازن بھی پیدا ہو جائے گا۔ ہنگامی حالات سے نمٹنے کے لیے جہاں دوسرے شعبے بہت اہم ہیں، وہاں زراعت کے شعبے کی اہمیت بھی نظر انداز نہیں کی جا سکتی۔ اگر ملک کے اندر پیداوار وافر ہے تو گودام بنا کر غلہ اور دیگر اجناس کا ذخیرہ کیا جاتا ہے تاکہ سیلاب، جنگ یا دیگر ہنگامی حالات کے اندر اسے استعمال کیا جا سکے۔ زراعت کی ترقی سے صنعت اور دوسرے تجارت اور دوسرے جو شعبے ہیں ان کو فروغ تو ملتا ہی ہے، اور ملک کی سالانہ جو آمدنی ہے اس میں بھی اضافہ ہوتا ہے، جس سے بیرونی قرضوں سے نجات حاصل کرنے کے مواقع فراہم ہوتے ہیں۔ اب وہ ریزنز جو پاکستان میں زرعی پسماندگی کی جو وجہ بنتے ہیں، پاکستان میں زرعی پسماندگی کی جو وجوہات ہیں ان کو ڈسکس کرتے ہیں کہ کون کون سی ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے سیم و تھور کا مسئلہ ہے۔ پاکستان میں سیم و تھور کا مسئلہ بہت سنگین نوعیت کا ہے۔ سیم زدہ زمین وہ ہوتی ہے جس میں مختلف جگہوں سے پانی رس کر زمین کی نچلی سطح میں جمع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، جس کی وجہ سے زمین بنجر اور نکارہ ہو جاتی ہے۔ تھور زدہ زمین وہ ہوتی ہے جہاں ضرورت سے زیادہ نمک جمع ہو جائے۔ سیم اور تھور کی وجہ سے ہر سال 1,00,000 ایکڑ سے زیادہ زمین ناقابل کاشت ہو جاتی ہے۔ نوٹ کرے، ایم سی کیوز ہے آپ کا۔ پھر مشینی کاشت کا فقدان ہے۔ پاکستان میں زیادہ تر کاشتکار جدید زرعی مشینوں کے استعمال سے واقف نہیں ہے، اور بعض اپنی قدامت پسندی اور غربت کی وجہ سے پرانے اور روایتی طریقے سے کاشت کرنا جو وہ پسند کرتے ہیں، اور جدید آلات زرعی کے عدم استعمال کی وجہ سے ہماری پیداوار بری طرح متاثر ہو رہی ہے۔ اس میں جہاں یہ قدامت پسندی آ جاتی ہے، جیسے باقی چیزیں آ جاتی ہیں، وہاں ایک غربت بھی ہے۔ تو غریب کسان تو مشینری نہیں خرید سکتا۔ سرمایہ کی قلت بھی ہے، ٹھیک ہے جی۔ دیہی علاقوں کے اندر جو وہ آبادی کا بیشتر حصہ آباد ہے، اس کی مالی حالت مخدوش ہے، میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں۔ غربت اور افلاس کی وجہ سے جدید زرعی آلات خریدنے سے یہ جو وہ قاصر ہیں، جب قاصر ہیں تو ظاہر سی بات ہے یہ اس تیزی کے ساتھ جو وہ زمانے کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ پھر زمین کی تقسیم در تقسیم، یہ بھی ایک جو وہ ریزن ہے، ٹھیک ہے جی، جس کی وجہ سے زمین وارثان میں تقسیم ہو کر چھوٹے چھوٹے حصوں میں بڑھ جاتی ہے۔ ایسے کہ تحت اراضی پر مشینی آلات کا استعمال نہ ہونے کے باعث پیداوار کم ہو جاتی ہے۔ پھر ذرائع آبپاشی کی بھی قلت ہے کہ پاکستان کا نہری نظام دنیا کے عظیم ترین نہری نظاموں میں شمار ہوتا ہے۔ اس کے باوجود ہماری زرعی زمین کو سیراب کرنے کے لیے ناکافی ہے، اور ہمیں زراعت کے لیے بارش کے پانی پر انحصار کرنا پڑتا ہے، اور اگر بارش وقت پر نہ ہو تو خشک سالی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور بعض اوقات شدید بارشیں سیلاب کا باعث بن جاتی ہیں اور کھڑی فصلیں جو وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ پھر عمدہ بیج کی کمی ہے، کھاد کی کمی ہے، عمدہ بیج نہیں ہوتی ہے، اور ہمارے ہاں کسان وہی دیسی کھاد استعمال کرتا ہے جو عمدہ معیار کی نہیں ہوتی۔ مغربی ممالک میں کیمیائی کھادوں کے استعمال سے زرعی پیداوار میں کئی گنا اضافہ ہوا ہے۔ اور پھر قدرتی آفات ہیں، ہر سال سیلاب اور آندھیوں کی وجہ سے زراعت کو شدید نقصان پہنچتا ہے، کھڑی فصلیں تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ تو حکومت نے سیلاب کی روک تھام کے لیے بھی مختلف اقدامات کیے جن کی وجہ سے نقصان میں کسی حد تک کمی واقع ہوئی ہے۔ پھر فصلی بیماریوں کا سدباب کرنے کے لیے ملک میں ہر قسم کی زرعی ادویات موجود ہیں، لیکن ہمارے کاشتکار جہالت کی وجہ سے ان ادویات کا استعمال نہیں کرتے، جس سے زرعی معیشت کو شدید نقصان پہنچتا ہے۔ فصلی بیماریوں کے علاوہ کیڑے مکوڑے، ٹڈی دل اور پرندے وغیرہ بھی کھڑی فصلوں کو تباہ کرنے اور پیداوار کے تناسب کو کم کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ تو ایک اندازے کے مطابق ہر سال 15% پیداوار کیڑے مکوڑوں اور فصلی بیماریوں کو نظر ہو جاتی ہے۔ انڈر لائن کیجیے، ایم سی کیوز ہے آپ کا۔ پھر زرعی تعلیم کا فقدان بھی ہے، ہمارے کاشتکاروں کو زرعی تعلیم وہ حاصل نہیں کرتے، اس سے بے خبر ہیں، اور جدید مشینی طریقہ کاشت کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ تو ان کا روایتی پن ان کو سائنس کی ان ایجادات سے دور رکھتا ہے۔ تو جہالت کی وجہ سے ہمارے کسان ان سماجی برائیوں کا شکار ہو چکے ہیں جو آپس میں جھگڑے اور مقدموں کا باعث بنتی ہیں۔ پھر ذرائع نقل و حمل کا ناقص نظام ہے، اس کی وجہ سے بھی ہماری پیداوار کا بہت سارا حصہ بر وقت منڈی تک نہ پہنچ سکنے کی وجہ سے ضائع ہو جاتا ہے۔ تو دیہاتوں کو شہروں سے ملانے والی سڑکیں زیادہ تر کچی اور خراب ہیں، جس کی وجہ سے کسان کو اپنی فصل منڈی تک لے جانے میں بڑی دشواری پیش آتی ہے، اس لیے وہ مجبوراً اپنی فصل سستے داموں بیپاریوں کے ہاتھ فروخت کر دیتے ہیں۔ لیکن اب جا کے جو وہ حکومت ان کے لیے جو وہ اس کی ترقی کے لیے اقدامات کر رہی ہے، زرعی اصلاحات کا نفاذ بھی کر رہی ہے، ٹھیک ہے جی، ان چیزوں کو آپ دیکھ لیجئے گا۔
اور زرعی ترقیاتی بینک کا قیام جو وہ عمل میں لایا گیا ہے، عمدہ بیج اور کیمیائی کھادوں کی فراہمی کو ممکن بنایا جا رہا ہے، سیم و تھور کی روک تھام کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں، اور جدید طریقہ کاشت کو جو ہے وہ عمل میں لایا جا رہا ہے، اور زرعی تحقیقی سینٹرز کا قیام بھی عمل میں لایا جا رہا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔